وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو کافر ہیں، جو مومن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا زباں پر ہے نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر ادھر رونق فروز فاروق اعظم درخشاں ہے مہتاب حالے کے اندر حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وہ مہر مبین ہے وہ نور یقین ہے وہی حاصل حب دنیا و دین ہے جسے آپ فرما
دیں قول و عمل سے وہ سنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ الہی جسے قوت بالوں پر دے زر و سیم دے اور لعل و گوہر دے، اسے پھر زیارت سے محروم کر دے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بروز قیامت بجز نفس نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محترم امیر جمعیت، اسٹیج پر موجود دیگر محترم معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، غالباً یہ دوسرا موقع ہے جب جھارکھنڈ کے اس قدیم تاریخی اور مرکزی ادارے جامعہ محمدیہ ڈابا کیمپ کے سالانہ پروگرام میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے ناظم اعلیٰ شیخ علاء الدین اثری حفظہ اللہ کا، بڑے آنن فانن اور بہت کم وقت میں آج کا یہ پروگرام آپ نے مرتب کیا، اور یہاں تقریباً 10 بچوں کے سر پر حفظ قرآن کی دستار بھی باندھی گئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مرتے دم تک اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جس قرآن کو انہوں نے سینے میں اتارا ہے اپنے کردار اور اپنے عمل میں بھی اس کو اتارنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، تقریر بہت لمبی کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور موسم بھی اجازت نہیں دیتا۔ مقامی علماء کی آپ نے تقاریر بہت مختصر سنی ہے، ان سے کچھ زیادہ مجھے وقت مل رہا ہے۔ میں بہت ہی اہم موضوع پر کچھ ٹو دا پوائنٹ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان جب کسی چیز کو حاصل کرتا ہے اور خاص طور سے اگر وہ چیز محنت سے حاصل کرتا ہے تو انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا، اسے برباد نہیں ہونے دینا چاہتا۔ ایک کسان ہے، وہ کھیتی کرتا ہے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کھیتی کا جو بھی پروسیس ہے، جو بھی طریقہ ہے، وہ سارے طریقے کو فالو کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ اگر اس کسان کو یہ بتا دیا جائے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد تجھے پیداوار نہیں ملے گی، تیرے کھیت سے فصل نہیں پیدا ہوگی، تیری پوری فصل برباد ہو جائے گی، ظاہر اس کسان کے لیے بہت بڑا جھٹکا اور بہت بڑا صدمہ۔ ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے، اس نے اپنا کیپٹل لگایا ہے، پیسہ لگایا ہے کسی کاروبار میں، اس نے پروفٹ کے لیے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے۔ اسے اگر کوئی یہ بتا دے کہ بھائی جس کاروبار میں تو پیسہ لگا رہا ہے تیری پوری رقم ڈوب جائے گی، عقل مند تاجر ہوگا تو اس کاروبار میں پیسہ نہیں لگائے گا۔ انسان کی فطرت ہے، اتنی سوجھ بوجھ ہر انسان کے اندر ہے، انسان اپنا گھاٹا نہیں کرنا چاہتا، اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔
ذرا ہم قرآن کریم کا 15واں پارہ کھولتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، لاس کرنے والے ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت محنت کیے ہوں گے، بہت عمل کیے ہوں گے، بڑے اعمال انہوں نے انجام دیے ہوں گے، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ تو یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، مگر ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہوگا، جو کافر ہوں گے، جو مومن نہیں ہوں گے، جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن اللہ کے میزان پر، اللہ کے ترازو پر ان کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی ویلو نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل گھاٹا، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے کہ ہم جب آخرت میں جائیں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ اے میرے بندے تو نیکیاں تو کر کے آیا ہے، تو نے مدرسے میں چندہ تو دیا تھا، تو نے زکوٰۃ تو دی تھی، تو نے روزے تو رکھے تھے، تو نے حج تو کیے تھے، تو نے عمرے تو کیے تھے، مگر تیرا عمل زیرو ہو گیا، تیرے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا گھاٹا میرے پیارے ساتھیوں اور کوئی نہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جس مسجد میں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہوگی، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی ہوگی۔ ذرا سورہ غاشیہ کی ان آیتوں کو دیکھیے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے پر ڈر ہوگا، جن کے چہرے پر بھے ہوگا، جن کے چہرے پر دہشت ہوگی، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ شرابی نہیں ہوں گے، وہ زانی نہیں ہوں گے، وہ گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت عمل کیا ہوگا، بہت نیکی کی ہوگی۔ تسلا نارن حامیہ، مگر اللہ کی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں۔ کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم معلوم کریں، ہم جانیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو برباد کر دیں۔ آپ کے گھر میں لکڑی کا فرنیچر ہوگا، لکڑی کے دروازے ہوں گے، لکڑی کی کھڑکیاں ہوں گی، پورے گھر میں کہیں پر آپ نے اگر دیمک کا کیڑا دیکھ لیا، آپ فوراً دیمک کے کیڑے کی دوا کا انتظام کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دیمک میرے گھر کے فرنیچر کو چٹ کر جائے، میرے گھر کی تمام لکڑی کی چیزوں کو برباد کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان چیزوں کو جانیں جو ہمارے عمل کے لیے دیمک ہے، جو ہماری نیکیوں کے لیے دیمک ہے، جو ہمارے نمازوں کے لیے دیمک ہے؟ آج کا میرا ٹاپک یہی ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کے لیے دیمک کا کام ہے۔ قرآن کا 19واں پارہ کھولیے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کیسے ہے؟ لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے،
جو کافر ہیں، جو مومن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو فرشتے ہم کو نظر کیوں نہیں آتے، فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ ایک کام کرو، ہمیں فرشتوں کا دیدار کرا دو یا ہمارے رب کا ہمیں دیدار کرا دو۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ کافر بڑے گھمنڈی ہیں، یہ بڑے سرکش ہیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ بڑے ضدی ہیں، بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، جب موت کا ٹائم آئے گا، یہ موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو بڑا برا دن آ گیا۔ جب موت کے فرشتوں کو حقیقت میں یہ دیکھ لیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج کل واٹس ایپ پر کسی نے سوال کیا تھا کہ مرغا رات میں اگر آواز دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی علاقے میں دیہات میں رات میں مرغا اگر آواز دینے لگے تو لوگ مرغے کو ذبح کر دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب اس نے کسی جنات کو دیکھ لیا، کسی شیطان کو دیکھ لیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جہالت بھرا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ جب مرغے کو آواز دیتے ہوئے سنو تو اللہ کا فضل طلب کرو، اس لیے کہ مرغا تبھی آواز دیتا ہے جب کسی فرشتے کو دیکھے۔ ہاں، کتا اگر بھونکے یا گدھا اگر چلائے تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو مرغا یہ فرشتے کو دیکھتا ہے، انسان دنیا میں عام طور سے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ نے کہا کہ یہ کافر حقیقت میں جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ اس کے بعد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اے کافرو آج تمہاری موت کا دن ہے، تم نے جو عمل کیا ہے وہ عمل تم ہمارے پاس لے کر کے آؤ گے، ہم وہ سارا عمل ہوا میں اڑا دیں گے، ڈسٹ بنا دیں گے، دھول بنا دیں گے، تمہارے کسی عمل کی ہمارے یہاں کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی سب سے پہلی کنڈیشن ایمان ہے۔ ایمان اگر آپ کے پاس نہیں، ہمارے پاس نہیں، ہم غریب ہیں، ہم جھوپڑے میں رہتے ہیں، ہم روکی سوکی غذا کھاتے ہیں، اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، ہم سے بڑا دولت والا کوئی نہیں، اور ہمارے پاس کروڑوں کی بلڈنگیں، اربوں کی جائیداد ہے، اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس نہیں، ہم سے زیادہ خسارے والا کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اے میرے بندو اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن تم زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ گے، تمہارا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر بھی اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والی لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے، کیوں؟ یہ سوال پوری قوم سے ہے میرے ساتھ۔ جماعت کا مرکزی ادارہ آج آپ کی توجہ سے محروم ہے، جس جماعت کے جس مرکزی ادارے نے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا، آج وہ ایک چھوٹے سے مکتب اور ایک چھوٹے سے ادارے تک پہنچ گیا ہے۔ کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی میرے ساتھ؟ ابھی آپ نے ہمارے قاری یونس صاحب کی تقریر میں سنا کہ اس علاقے میں جماعت کے اکابر علماء بڑی مشقتیں اٹھا کے آیا کرتے تھے، آج تو ماشاءاللہ چمچماتی روڈیں بن رہی۔ ابھی میں 4 ویلر سے آ رہا تھا، ہمارے ڈرائیور نے کہا روڈ تو بہت اچھی بنی ہے مگر اتنا گھماؤ دار راستہ ہے کہ ذرا سا ڈرائیور چکے گا حادثہ ہو جائے۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے پوری جھارکھنڈ کی سرزمین میں سڑکیں بنائی گئی۔ ان علماء نے بیل گاڑیوں کا سفر کر کے اس علاقے کو توحید و سنت کی قندیلوں سے اور چراغوں سے روشن کیا تھا۔ آج بڑے فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں جامتارا کا یہ علاقہ، گریڈی کا یہ علاقہ، دیوگھر کا یہ علاقہ کروڑوں فرزندان توحید کی سرزمین ہے، یہاں لاکھوں فرزندان توحید ہیں، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، مگر میرے پیارے ساتھیوں
جب اسی علاقے سے یہ خبر جاتی ہے اور بالی ووڈ میں فلمیں بنتی ہیں کہ جامتاڑا کی سرزمین سائبر کرائم کے لیے جانی جاتی ہے, ATM چوری کے لیے جانی جاتی ہے, تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے, ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائبر کرائم کرنے والی جو یہ نوجوان نسل ہے, ہم جب پتہ کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اپنی مسلمان قوم میں سے ایک بڑی تعداد میں ملوث ہے. میرے بھائی, اپنی تاریخ کو پہچانو میرے بھائی, اپنے ایمان کی قدر کرو, ان مدرسوں کی حفاظت کرو, اپنی بچیوں کو, اپنی نوجوان نسل کو ایسی تعلیم دے دو کہ وہ کبھی نصرت جہاں سے نشاست نہ ہو. ایمان کی دولت سے بڑھ کے ہمارے پاس کیا ہے میرے ساتھ؟ ہم غریبوں کی پونجی کیا ہے؟ ہم اللہ کیا جائیں کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ نیکیاں نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی زیادہ روزہ نماز حج زکات نہیں ہے. اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا لایا؟ کم سے کم اتنا تو کہہ سکے کہ رب العالمین تیرے سوا کسی اور در پہ سر نہیں جھکایا, تیری توحید سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا, تیری بڑائی کے علاوہ کسی اور کی بڑائی بیان نہیں کی. مگر افسوس, آج سوشل میڈیا پر آپ کے دین اور ایمان کو چوری کرنے والے گھوم رہے ہیں. پیسے کی چوری بڑی چوری نہیں ہے, عقیدے اور ایمان کی چوری بہت بڑی چوری ہے. میری بہنوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا چلاؤ میں منع نہیں کرتا, فیس بک چلاؤ میں منع نہیں کرتا, انسٹاگرام چلاؤ میں منع نہیں کرتا, مگر ہوشیار, تمہارے پیسے سے زیادہ اہم چیز تمہارا دین اور ایمان ہے. اپنے دین اور ایمان کا سودا کبھی مت کرنا میرے بھائی. میرے بھائی اپنے دین کی حفاظت کرنا. ایک مرتبہ چوروں نے کسی کا بریف کیس چورا لیا, سوٹ کیس چورا لیا, گھر لے کے گئے. چور جب اس سوٹ کیس کو گھر لے کے گئے, اس میں بہت سارا پیسہ تھا, زیورات تھے. سوٹ کیس کے اندر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا, کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اللہم انی استودعک ھذا المال من اللصوص والسرقہ. اے اللہ یہ مال میں تیرے حوالے کر رہا ہوں, اے اللہ اس مال کی حفاظت کرنا چوروں سے, اس مال کی حفاظت کرنا ڈاکوؤں سے. چوروں کے ہاتھ میں یہ لیٹر آیا, چور اپنے سردار کے پاس گئے, کہا سردار صاحب ہمارے اس بریف کیس میں, سوٹ کیس میں یہ لیٹر پڑا ہے. سردار نے لیٹر پڑھا, کہا کہ جاؤ اس کے مالک کو یہ مال واپس کر دو. چوروں نے حیران ہو کے پوچھا کیوں؟ ہم تو چوری کا کام کرتے ہیں, مال ہمیں ملا ہے, ہم کیوں واپس کر دیں؟ کہا کہ جس نے یہ لیٹر اس بریف کیس میں رکھا ہے بڑے بھروسے کے ساتھ اس نے رکھا ہے, ایمان کے ساتھ اس نے رکھا ہے, عقیدے کے ساتھ اس نے رکھا ہے, اسے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا, چوروں سے بچائے گا, ڈاکوؤں سے بچائے گا. آج اس کا یہ مال ہم چوری کر لیں گے, اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا, اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا. میرے ساتھیوں, ہم پیسہ چوراتے ہیں, ہم عقیدہ نہیں چوراتے, ہم دین نہیں چوراتے. وہ چور تھا, مال چوراتا تھا, دین اور عقیدہ نہیں چوراتا تھا. آج سوشل میڈیا پر آپ کے دین اور عقیدہ کو چورانے والے ہزاروں ہیں. نوجوان لڑکوں سے بھی کہنا چاہوں گا, نوجوان بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, مال کی چوری سے بڑھ کے ایمان اور عقیدے کی چوری ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو میری بہنوں, اپنے دین کی حفاظت کرو میرے ساتھ. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو مرتد ہو کر کے مرے گا, جو ایمان کے بغیر مرے گا, جو توحید کے بغیر مرے گا, نہ دنیا اس کی کامیاب ہوگی نہ آخرت کامیاب ہوگی. وہ جہنم میں سڑے گا, جہنم میں ہمیشہ رہے گا, وہ جہنمی ہے وہ. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے آپ کی نیکیوں کے لیے سب سے بڑا گن کیا ہے؟ کفر کرنا, شرک کرنا, مرتد ہو جانا. اپنے آپ کو میرے بھائیوں, اپنے دین اور ایمان کو اس سے بچا کر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے سورہ انعام کے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہمارے 18 پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے, ان کے سب عمل برباد ہو جاتے. آج مسلمان کوئی تعویذ پہن رہا ہے, کوئی گنڈا پہن رہا ہے, کوئی مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے, کوئی کسی پیر صاحب کے آگے جا کے سجدے کر رہا ہے. ابھی ہمارے
ہمارے اتر پردیش کے پریاگراج میں غیر مسلم بھائیوں کا ایک بہت بڑا میلہ چل رہا ہے. ایک ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا, ایک بابا بیٹھا ہوا ہے, ننگا بابا ہے, شرمگاہ اس کی نظر آ رہی ہے. ایک لڑکی آتی ہے, جوان لڑکی, اس کے آگے سجدہ کرتی ہے اور اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ویڈیو دیکھ کر ہم نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے, اللہ تو نے دولت ایمان سے ہم کو نوازا, تو نے دولت اسلام سے ہم کو نوازا, ورنہ اے اللہ اگر تو نے مسلمان نہ بنایا ہوتا ہم بھی کسی شرمگاہ کے آگے جا کے سر جھکا رہے ہوتے, کسی پیڑ کے آگے جا کر کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے. اللہ نے توحید کی اس نعمت کو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں دیا ہے. اس دولت کی مرتے دم تک حفاظت کرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر توحید کی. اور آگے بڑھیے, آپ کی نیکیوں کے لیے خطرہ بننے والی ایک اور چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے شرک اصغر کہا ہے. حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے مسند احمد کے اندر, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. اے میرے امت کے لوگوں, مجھے سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے, چھوٹے والے شرک کا ڈر ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ چھوٹا والا شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا, ریاکاری, دکھاوا, دکھاوے کے لیے حج کرنا, دکھاوے کے لیے عمرہ کرنا. آج اللہ معاف کرے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں, وہاں پر بھی طواف سے زیادہ سیلفی لینے پر دھیان ہے. ہمارے ایک دوست اپنی اہلیہ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے, بعد میں آنے کے بعد کہنے لگے مولانا صاحب ایک چیز کا ملال رہ گیا. میں نے کہا کیا ملال رہ گیا بھائی؟ بولے وہ ویڈیو میں دیکھا کہ میاں بیوی دونوں اپنا خانہ کعبہ کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے فوٹو کھینچتے, وہ فوٹو ہم نہیں کھینچتے. میں نے کہا بھائی تجھ سے کس نے بولا کہ وہ فوٹو کھینچنے سے زیادہ ثواب ملے گا؟ مسجد نبوی کے اندر بالی ووڈ کی ایک ہیروئن جو ننگے کپڑے پہنتی ہے فلموں کے اندر, وہاں جا کر کے مسجد نبوی کے باہر خوبصورت جو ہے حجاب پہن کر کے اور خوبصورت نقاب پہن کر کے وہاں پر جو ہے وہ فوٹو شوٹ کرا رہی ہے. اب مکہ اور مدینہ بھی جو ہے یہ نمائش کا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے اور سیر و سیاحت کا اس کو لوگوں نے ذریعہ بنا رکھا ہے ہماری عبادتوں سے. میرے پیارے ساتھیوں, روحانیت, اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے, ویل ہے, جہنم ہے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز میں انسان نماز پڑھ رہا ہے, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایسی نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے. ہمارے یہ بچے قرآن کے حافظ ہوئے ہیں. اس میں سے ایک بچے نے ہم سے کہا تھا مولانا ہمارے لیے کوئی نصیحت کر دیجئے گا. چلو تمہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں, مرتے دم تک اس حدیث کو یاد رکھنا. حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ. اور جو ابو ہریرہ کو نہ جانے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. ابو ہریرہ کون ہے؟ جو ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے, ایک ٹائم بھوکے رہتے تھے, مگر نبی کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے تھے. کھانا ملا تب بھی, نہیں ملا تب بھی, پیٹ بھرا تب بھی, نہیں بھرا تب بھی. ابو ہریرہ کا ایک ہی کام ہے, نبی نے کیا کہا, نبی نے کیا کیا. صرف 3 سال نبی کے ساتھ رہے اور 5374 حدیثوں کو یاد کر کے امت کو پہنچایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں او لوگوں, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لینزل یوم القیامت یقضی بین العباد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نازل ہوگا اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے. وکل امت جاسیہ, ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی, پڑی ہوگی. اللہ کر کے اپنے بندوں کا حساب کرے گا. اللہ سب سے پہلے 3 لوگوں کو بلائے گا. سب سے پہلے حافظ صاحب کو, عالم صاحب کو, قرآن کے قاری صاحب, قرآن کے عالم صاحب کو بلایا جائے گا. دوسرے نمبر پہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو بلایا جائے گا. تیسرے نمبر پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو بلایا جائے گا. جس نے قرآن کو یاد کیا تھا, قرآن کو سیکھا تھا, قرآن کا عالم تھا, قرآن کا حافظ تھا, اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو پورا قرآن کا علم دیا, تو نے کیا کیا؟
بندہ کہے گا اے اللہ تعلمت القرآن وعلمتہ، میں نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، دن رات میں قرآن کو پھیلاتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے پڑھتا تھا، تو اس لیے پڑھاتا تھا تاکہ دنیا کے بہت بڑے علامہ صاحب تھے، بہت بڑے قاری صاحب تھے، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ پھر اس کے بعد جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اس کو بلایا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، بہادر بنایا، شجاعت کا ہنر دیا، لڑنے کا ہنر دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی قتلت، اے اللہ تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میرے لیے نہیں لڑتا تھا، تو اس لیے لڑتا تھا تاکہ دنیا کے بڑا بہادر تھا، بڑا جری تھا، بڑا شجاع تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ وہ سیٹھ جی آئیں گے، وہ حاجی صاحب آئیں گے، وہ سرمایہ دار آئیں گے، وہ کروڑ پتی آئیں گے، وہ ارب پتی آئیں گے، جو بڑے چندے دیتے تھے، بڑی خیرات دیتے تھے، بڑی زکات بانٹتے تھے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو بہت مالدار بنایا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ مجھے جہاں پر پتا چلا کہ مال خرچ کرنے سے تو راضی ہوتا ہے میں وہاں خرچ کرتا چلا گیا تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے مال خرچ کرتا تھا تاکہ دنیا کے بڑا سخی تھا، بڑا داتا تھا، بڑا دینے والا تھا، بڑا فیاض تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اب ذرا غور سے سننا میرے پیارے سے، اتنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی ابو ہریرہ کے گھٹنوں پر مارتے ہیں اور مار کر کے کہتے ہیں یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثۃ الذین تسعر بهم النار یوم القیامہ، اے ابو ہریرہ یہی تین لوگ ہوں گے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ جہنم کی آگ کے جلنے کی شروعات انہی تین لوگوں سے ہوگی۔ ایک قرآن کا عالم اور قرآن کا حافظ تھا، ایک اللہ کی راہ میں دنیا میں شہید ہونے والا تھا، اور ایک مال خرچ کرنے والا تھا۔ تینوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کیوں؟ سب کچھ صحیح تھا، نیت صحیح نہیں تھی۔ میرے بھائیوں اپنی نیتوں کا جائزہ لے لو، اپنے اخلاص کا جائزہ لے لو۔ یہ ریاکاری ہماری نیکیوں کو خون کی طرح کھا جائے گی، ہماری نیکیوں کو برباد۔ اور آگے بڑھی ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دینے والی، نشٹ کر دینے والی، برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے جس کو ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سب سے برا کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام ہے، اور ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ ابھی رجب کا مہینہ تھا، 27 رجب کی تاریخ آئی، میرے واٹس ایپ پر کئی میسج آئے، مولانا صاحب آج کے دن روزہ رکھنا ہے کیا؟ مولانا صاحب آج کے دن نماز کوئی خاص نماز پڑھنی ہے کیا؟ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ عوام میں ایک ذہنیت بنائی ہے کہ 27 رجب کی تاریخ کون سی تاریخ ہے؟ شب معراج ہے، معراج اس رات اللہ کے نبی کو معراج۔ جاؤ اہل حدیثو، تمہارے ایک سپوت نے سیرت پر کتاب لکھی تھی، پوری دنیا کی سینکڑوں کتابوں میں پہلے نمبر پر وہ کتاب آئی تھی۔ ہمارے یو پی کی سرزمین کے عالم دین تھے، ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ میں پڑھایا کرتے تھے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری۔ ان کی کتاب رحیق المختوم اٹھا کے دیکھو، لکھتے ہیں کہ معراج کون سے سال ہوئی، کون سے مہینے ہوئی، کون سی تاریخ میں ہوئی، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، بہت اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، تاریخ کس رات میں معراج ہوئی وہ اس رات کی تاریخ چھوڑ دو، سال میں اور مہینے میں اختلاف ہے۔ اور یہاں صاحب 27 رجب کو شب معراج مانا جاتا ہے، اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، رات میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھو دین کے اندر کھوٹا سکہ نہیں چلے گا، دین کے اندر کوئی نقلی نوٹ نہیں چلے گا، دین کے اندر نوٹ وہی چلے گا اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ اگر ایک انسان نیکی کا پہاڑ لے کے چلا ہے، اگر اس کی نیکی کے اوپر میرے نبی کی مہر نہیں ہے تو وہ نیکی اللہ کا قبول نہیں۔ ابھی ایک یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ہمارے پڑوسی ملک کے ایک صاحب تھے، وہ کسی کا انٹرویو لے رہے تھے، اس سے پوچھا بھائی صاحب، جس سے پوچھ رہے تھے وہ بھی اپنے مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو نبی کا نام آنے پر انگوٹھا چوما جاتا ہے تو یہ چومنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ابو بکر صدیق نے چوما تھا، جبکہ بالکل غلط بات ہے۔
صحابہ کرام سے بڑھ کے نبی سے پیار کون کرتا تھا؟ صحابہ کے سامنے نبی کا نام بار بار آتا تھا. صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے تھے, صلاۃ و سلام تو پڑھتے تھے, مگر انگوٹھا چومنا نبی سے ثابت نہیں ہے. یہ بدعت, یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. آج بدعت کا ایک بازار سجا لیا گیا, اور ان بدعت کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کتنی مسجدیں ہیں جہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, امام نے سلام پھیرا, جلدی سے ہاتھ اٹھایا, امام دعا کر رہا ہے, مقتدی آمین کہہ رہے ہیں. یہ طریقہ کہاں سے ثابت ہے میرے ساتھیوں؟ یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. حنفی علماء نے بھی لکھا کہ یہ بدعت ہے. امام کا اس طریقے سے اجتماعی دعا کرانا بدعت ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ جن مسجدوں میں اس طریقے سے اجتماعی دعا ہوتی ہے وہاں نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں, اللہم انت السلام منک السلام, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک, اللہم لا مانع لما اعطیت, وہ سارے اذکار کوئی نہیں پڑھتا. امام نے ہاتھ اٹھایا, مقتدی نے ہاتھ اٹھایا, امام نے ہاتھ گرایا, مقتدی نے ہاتھ گرایا, سارے لوگ سنت پڑھنے لگے. تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت چلی جائے گی. اس لیے بدعت اور خرافات میرے پیارے ساتھیوں یہ آپ کی نیکیوں کو نشٹ و برباد. اور آگے بڑھیے, ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی, نماز کے معاملے میں کوتاہی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاتہ, قیامت کے دن پہلا سوال کیا جائے گا نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے, کتنی پڑھتے تھے, کیسی پڑھتے تھے. فَإِن صَلُحَتْ, اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے فقد افلح وانجا, تو انسان کامیاب ہے. وَإِن فَسَدَتْ, اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے. میری ماں اور بہنوں, مجھے معلوم ہے آپ کے بہانے, نماز نہ پڑھنے کے آپ کے بہانے. مولوی صاحب چھوٹا بچہ ہے پیشاب کر دیتا ہے. حضرت فاطمہ کے زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں تھا. حضرت حسن و حسین کی پرورش تو پیمپر کے ذریعے بھی نہیں, وہاں تو پیمپر بھی نہیں تھا, وہاں تو واشنگ مشین بھی نہیں تھی, وہاں تو گیس کا چولہا بھی نہیں تھا. لیکن نبی کی بیٹیوں نے کبھی نماز نہ چھوڑی, نبی کی بیویوں نے کبھی نماز نہ چھوڑی. آج تو میری ماں و بہنوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سہولتوں سے نماز آئے. یاد رکھو اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو جلسے میں آنے سے نجات نہیں ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے فقد خاب و خسرا, انسان برباد ہو جائے گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ, جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے, اور بعض علماء نے کہا کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ بیچ والی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو. بہت سارے علماء نے لکھا کہ بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز منافقوں پر بہت بھاری گزرتی ہے, اس لیے عصر کی نماز کا خاص طور سے نبی نے نام لے کے کہا جو عصر کی نماز کو چھوڑے گا اس کے عمل میں. اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا پر گندی چیزوں میں ملوث ہو جانے والے میرے نوجوان بھائیوں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں پڑنے والے میرے بھائیوں میری بہنوں, اگر اس گندگی سے اپنے دامن کو بچانا ہے میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. نماز کی مکمل پابندی کرو, اتنی پابندی کرو کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو آٹومیٹک دل سے آواز آئے کچھ چھوٹ رہا ہے, کچھ مس ہو رہا ہے. وَرَجُلٌ تعلق قلبه بالمساجد ورجل قلبه معلق بالمساجد, وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو ویسے بن جاؤ. اگر ایسے نمازی بن گئے, مجھے یقین ہے میرے نوجوان ساتھیوں سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی انشاءاللہ بند ہو جائے گا, گندے کام بھی بند ہو جائیں گے, بری عادتیں بھی بند ہو جائیں گی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے, مسجد 3 منزلہ کی ہے, 4تھے منزلے کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن پوچھو بھائی 5 ٹائم یا جمعہ میں؟ مولوی صاحب صرف جمعہ میں دقت ہوتی, نماز 5 ٹائم کی نماز میں دقت نہیں ہوتی. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نماز کی مکمل پابندی کرو میرے پیارے ساتھیوں, نماز چھوڑو گے تو تمہاری نیکیاں, تمہاری اور نیکیاں برباد ہو جائیں. اور آگے بڑھو, ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی,
کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کا مال لے کر کے بیٹھ گئے، کسی کی عزت اتار دی، کسی کی غیبت کر دی، اگر ایسا کچھ کیا ہے تو یاد رکھو دنیا میں چھٹکارا حاصل کر لو، زمین جس کے لیے زمین دے دو، پیسہ جس کا لیا ہے پیسہ دے دو، جس کا حق مارا ہے حق دے دو، جس کی غیبت کیا جا کے معافی مانگ لو۔ اگر نہیں دو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت انہ مظلمۃ لاخیہ فلیتحللہ منہ من قبل یوم القیامہ، اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے تو قیامت کا دن آنے سے پہلے چھٹکارا حاصل کر لو۔ فإنہ لیس ثم دینار ولا درہم، قیامت کے دن درہم اور دینار نہیں چلے گا، روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں آپ کی نیکی چلے گی، وہاں آپ کے گناہ چلیں گے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا، آپ کی نیکی اس کو دے دی جائے گی، اگر نیکی کم پڑے گی تو اس کے گناہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا مفلس اور قلاش انسان ہوگا جو دنیا سے نیکی لے کر کے جائے گا اور پھر نیکی ختم ہو جائے گی اور دوسرے کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے میرے پیارے سے، اور جب بات آئی حقوق العباد کی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سے بہت سارے نوجوان یہ بات کہتے ہیں مولانا صاحب والدین پر تقریر بہت ہوتی ہے، کیا شریعت میں صرف والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ کیا اولاد کے حقوق بیان نہیں کیے گئے ہیں؟ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کسی ایک بیٹے کو سب کچھ دے دیا، دوسرے بیٹے کو محروم کر دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، بیٹے کو دے دیا، بیٹی کو نہیں دے دیا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، شریعت نے جو نظام بنایا ہے، اسلام کا جو قانون وراثت ہے، وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون وراثت ہے۔ وہ ہمارے کیلکولیٹر سے نہیں چلے گا، وہ ہماری لاجک سے نہیں چلے گا۔ باپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا 40 سال کا ہو گیا، ایک بیٹا 20 سال کا ہے، ایک بیٹا 10 سال کا ہے، ایک بیٹا 5 سال کا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کے ابھی پیٹ میں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ 40 سال والا بیٹا باپ کے ساتھ کھٹا کرتا تھا، کھڑے ہو کے مکان اس نے بنوایا تھا، کاروبار بھی باپ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن باپ کی اپنی جو ملکیت تھی، باپ کا اپنا جو مال تھا، جب اس کی وراثت بٹے گی، جب حصہ لگے گا، جب ترکہ بٹے گا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 5 بیٹے برابر کے وارث ہوں گے۔ جو ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بعد میں پیدا ہو رہا ہے، ابھی نوزائیدہ بچہ ہے، نوجات بچہ ہے، اس بچے کو بھی اتنا ہی ملے گا اتنا 40 سال والے کو ملا تھا۔ یہ شریعت کا قانون ہے، تم کون ہوتے ہو اللہ کے قانون کو توڑنے والوں؟ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی وراثت کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں، زمین کے معاملے میں اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی مت کرنا۔ اگر اپنی زندگی میں بچوں کو کچھ دے رہے ہو، سب کو دینا، برابر دینا۔ اگر کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، نبی نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، او لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والا بھی حقوق العباد کا مجرم مانا جائے گا اور اللہ کی مسکین کرے گا۔ اور آگے بڑھیے، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، من شرب الخمر لا تقبل له صلاۃ 40 صباحا، جو شراب پیے گا، جو نشہ کرے گا، اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی طریقے کے نشے میں، میرا کوئی بھائی اگر مبتلا ہے، جلدی سے توبہ کر لے، یہ نشہ تیری آخرت کو برباد کر رہا ہے، تیری نمازوں کو برباد کر رہا ہے۔ شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جس کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے، اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرنے والی عورت۔ بڑے غور سے سنیے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتهم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ولا تصعد الى السماء، نہ ان کی نماز آسمان کی طرف جائے گی، ولا تجاوز رؤوسهم، بلکہ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جائے گی، ان کی نماز انہی تک رہ جائے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، رجل اما قوما وهم له کارہون، نمبر 1 وہ آدمی جو ایسے لوگوں کو نماز پڑھائے جو اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، زبردستی امام بنا بیٹھا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ ہٹانا چاہتے ہیں، مگر یہ مصلی پہ جا کے ڈٹا ہوا ہے، ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں۔
وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، اور دوسرا وہ انسان جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس کو اس کی اجازت نہیں دی گئی. جنازے کی نماز بغیر اجازت کے وہ جا کے پڑھا رہا ہے، بغیر حکم کے جا کے پڑھا رہا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اور نمبر 3 وَمَرَاتٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ، اور وہ عورت جس کا شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو بلائے، اور وہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا کرنے سے بغیر کسی عذر کے انکار کر دے. شادی ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور لباس اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارے بدن سے چپکا رہتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ بڑا پرائیویٹ رشتہ ہے، اسی لیے عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ نفل روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں رہے گی. کیوں؟ صبح فجر سے لے کر کے مغرب تک جب روزہ رہے گی تو شوہر کے قریب نہیں جا سکتی، اور شوہر کو یہ رائٹ اور ادھیکار ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس ادھیکار سے ونچت کرنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شوہر اگر گھر پر موجود ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ عورت نہ رکھے، اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو بیوی کو شوہر اگر اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے. آج بہت سارے گھروں میں ایکسٹرا میریٹل افیئر پنپ رہے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ کمزور پڑ رہا ہے. کیوں؟ شوہر اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کی ضروریات کو پوری نہیں کر رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی نماز قبول نہیں. اور آگے بڑھیے، آج تو یہ جلسے کا پروگرام ہے. ایک عورت مسجد جا رہی ہے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ تتطیب للمسجد. جو عورت مسجد میں جانے کے لیے خوشبو لگا کر کے جاتی ہے، جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد کے لیے نکل رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نکل رہی ہے، اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. حتی ترجع فتغتسل غسل الجنابہ، جب تک کہ وہ عورت واپس جا کر کے غسل جنابت نہ کر لے. جو ناپاکی والا غسل ہے وہ غسل نہ کر لے، وہ غسل کرے گی تب جا کر کے اس کی نماز قبول ہوگی. اب بتاؤ میری پیاری ماں بہنوں، اگر خوشبو لگا کر کے مسجد میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے تو میلے ٹھیلے میں جانے کی، کسی شادی بیاہ میں جانے کی جہاں مردوں کا بھی اجتماع ہو، یا کسی مارکیٹ میں جانے کی، یا پروگرام اور جلسے میں جانے کی اجازت کیسے ہے؟ اور جب خوشبو منع ہے تو ایسا میک اپ آئٹم، ایسی کریم، ایسا پرفیوم، ایسا پاؤڈر جس میں خوشبو موجود ہو. عورت کو جہاں غیر مردوں کے سامنے سے گزرنا ہے وہاں اس کو خوشبو لگا کر کے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ جا کر کے غسل نہ کرے. اور آگے بڑھی، ہمارے مولانا علاؤالدین صاحب نے بہت لیٹ کر دیا، مجھے ابھی فوراً جو ہے نکلنا بھی ہے. ایک دو باتیں اور بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. قرض بھی بڑی خطرناک چیز ہے. اگر قرض ہے آپ کے اوپر تو پہلی بات تو بلا وجہ قرض مت لو. اگر قرض لے لیا ہے تو کہیں نوٹ کر لو، زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کرو. اگر نہیں کر پائے تو اولاد کو وصیت کر کے جاؤ. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا. قرضہ تو دینا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی جان اللہ تعالیٰ کیا معلق رہتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے. قرض بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرض بھی آپ کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. ایک اور چیز ہے، اور آج موبائل کے دور میں وہ چیز بہت عام ہو رہی ہے. آئیے پہلے وہ حدیث سناتا ہوں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ. میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا کر کے برباد کر دے گا. حضرت ثوبان نے کہا صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم. اے اللہ کے نبی ذرا کھل کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم. اے ثوبان وہ تمہارے بھائی
بھائی ہوں گے وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، رات کو عبادت کرنے والے ہوں گے، بس کمی ہوگی تو صرف ایک بات کی کمی ہوگی، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو ناجائز کام کریں گے، جب فیس بک پر ہوں گے، جب انسٹاگرام پر ہوں گے، جب واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے ہوں گے، جب انٹرنیٹ چلا رہے ہوں گے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، وہ تنہائی میں گناہ کے کام کریں گے، حرام کام کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا موبائل اور آپ کا انٹرنیٹ اگر آپ کو گندے کاموں کی طرف لے کے جانا چاہے تو نبی کی یہ حدیث یاد کر لینا، یہ اکیلے میں کیا جانے والا گناہ، یہ خلوت میں کیا جانے والا گناہ آپ کی نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دے گا، آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ میرے عزیزوں، اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھو، قیامت کے دن اگر یہ گناہ ہم نے کر دیا تو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ایک اور چیز سن لیجیے، دل میں کینہ رکھنا۔ آپ کے دل میں اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہے تو یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ بہت بڑی خوشخبری بھی سنانے جا رہا ہوں اور بہت بڑے خطرے کی وارننگ بھی دے رہا ہوں، میرے ساتھیوں سن لینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ ہر اس بندے کو کی مغفرت کر دی جائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو توحید پر ہو۔ ہر سوموار کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش کرتا ہے اور ہر جمعرات کے دن ایسے لوگوں کی بخشش کرتا ہے، الا رجلین، مگر دو لوگ جن کے درمیان آپس میں کینہ اور کپٹ ہوتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، اے میرے فرشتوں، یہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، کینہ لے کے بیٹھے ہیں، جب تک یہ صلح نہ کر لیں اور کینہ دور نہ کر لیں ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ مت لکھنا۔ میرے بھائیوں، دل میں کسی کے لیے کینہ اور کپٹ ہے تو نکال کے پھینک دو، اللہ کی مغفرت سے اپنے آپ کو مت روکو۔ میرے ساتھیوں، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا، وَرَجُلٌ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے۔ اور آخری بات بیان کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، ہمارے نیکیوں کے لیے خطرہ ایک اور چیز بن سکتی ہے۔ ہمارے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے اہل حدیثوں کے اوپر کہ صاحب یہ نبی کے گستاخ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے میری تقریر کے شروع میں نعت سنی، رسول اکرم کی نعت، یہ ایک اہل حدیث عالم تھے، شاعر تھے، اسلم کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لکھی نعت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ سن لو، نبی کی توہین کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، نبی کی بات پر اپنی بات کو اونچا کرنا، یا نبی جب تک باحیات تھے، نبی جب تک دنیا میں موجود تھے، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا، یہ گناہ، یہ نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز تھی۔ اور آج نبی ہمارے بیچ میں، نبی باحیات نہیں ہے لیکن نبی کی حدیثوں پر اپنی بات کو اگر مقدم کرتے تو یہ بھی ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دینے والی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور نبی کے سامنے چلا چلا کے باتیں نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے عمل برباد ہو جائے، تم کو پتہ نہ چلے۔ پتہ یہ چلا نبی کی توہین کرنا، نبی کی گستاخی کرنا، نبی کی نافرمانی کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ہماری نیکیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکراً، جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت و عافیت کے ساتھ